السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی بات کی ابتدا میں اس شعر کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں کہ غرض چھپا ہے کچھ احترام کے پیچھے، غرض چھپا ہے کچھ احترام کے پیچھے، ضرور کوئی مقصد ہے سلام کے پیچھے۔ تو اپنے شہر کا ہونگا رئیس مگر، تو اپنے شہر کا ہونگا رئیس مگر، نماز تو پڑھنی پڑیں گی امام کے پیچھے۔ محترم ناظرین، امام آج ایک ایسا لفظ بنتا چلا جا رہا ہے جس کو بجائے اہمیت کی اور قدردانی کی نگاہ سے دیکھنے کے ہم لوگ بالکل ناقدری نگاہ سے ان کو دیکھ رہے ہیں، جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، دے کے احساس ضیاء تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے۔ ایک ایسا لفظ جس کو بارہا ہم نے جس کے تعلق سے فضیلت سنی، جس کی اہمیت سنی، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اگر کوئی بندہ نماز کے لیے مسجد میں جائے اور اپنی انفرادی نماز پڑھے، اس کو انفرادی نماز پڑھنے کا ثواب تو ضرور ملے گا، لیکن اگر وہی بندہ امام کے پیچھے اپنی نماز مکمل کرے، یعنی جماعت کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرے، اس بندے کو حدیث مبارکہ کے متعلق اگر ہم دیکھیں گے تو 27 گنا اس کو زیادہ ثواب ملے گا۔ ایک نماز کی فضیلت امام کے پیچھے آنے سے بڑھ گئی۔ ساتھ ہی ساتھ میں یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ اگر کسی مسجد کے اندر کوئی امام ہے اور اس امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے مقتدی مصلیان نمازی 200 کی تعداد رکھتے ہوں، 200 لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں، تو اس ایک امام کو ان 200 لوگوں کا اجر و ثواب تو ملے گا ہی، اور ساتھ ہی اپنی نماز کا بھی ثواب ملے گا۔ لیکن اگر ان 200 لوگوں کی بات ہم کریں گے تو ان کو فقط اپنی نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا، تو امام کا ثواب مقتدیوں کے ثواب کے مقابلے میں کتنا زیادہ بڑھ گیا ہے۔ اور ہمیں چاہیے کہ آج اماموں کو اور زیادہ قدر کی نگاہ سے دیکھیں۔ آج کے زمانے میں بطور خاص مسلمانوں کا اگر ہم جائزہ لیں گے تو بجائے اماموں کی قدردانی کرنے کی، ان کی اور ناقدری کی جا رہی ہے۔ اور اگر میں بحیثیت امام کوئی مجھ سے پوچھے کہ میرے دل میں کیا چیزیں چھپی ہوئی ہیں، تو وہ کچھ باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہاں، میں امام ہوں لیکن مجھے کسی سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے، میں امام ہوں لیکن میں اپنے آپ کی تنخواہ پر جو 6-7 ہزار روپئے مجھ کو مل رہے ہیں، میں اس پر بہت زیادہ خوش ہوں، اس لیے کہ میں اللہ کے لیے للہ فی اللہ اور خالص اللہ رب العالمین کے لیے دینی خدمت انجام دینا چاہ رہا ہوں۔ میں امام ہوں، میں یہ بات جانتا ہوں کہ اگر کسی طبیب، ڈاکٹر یا حکیم کے پاس کوئی بندہ جائے اور فقط اپنی جان بچانے کے لیے وہ ڈاکٹر یا حکیم اس کی نبض چیک کرے، اس وقت میں وہ فوراً اس کا معاوضہ لیتا ہے، اس کی فیس لیتا ہے، اور سامنے والا جو بندہ اس ڈاکٹر کے پاس یا حکیم کے پاس گیا تھا، وہ بندہ اس کے عوض میں کہ اس نے ہماری نبض چیک کی اور کچھ لکھ کر دیا جس سے جان میری محفوظ ہو گئی، وہ بندہ بھی اس کو کچھ نہ کچھ معاوضہ دیتا ہے اور اس کو بلکہ منہ مانگی رقم بھی دیتا ہے۔ لیکن میں امام ہوں، میرے پاس روزانہ نہ جانے کتنے ایسے لوگ آتے ہیں جن کو بات کرنے کی وجہ سے جان کا تو خطرہ نہیں ہوتا، لیکن ہاں میں یہ بات ضرور کہہ سکتا ہوں کہ جن کے مسئلوں کی وجہ سے ان کے ایمان کا خطرہ ہوتا ہے، اور میں اس وقت میں ان کو مسئلہ بتاتا بھی ہوں اور اللہ کے لیے بتاتا ہوں، نہ میرے دل میں کچھ معاوضے کی چاہت ہوتی ہے، نہ ہدیے کی کچھ لالچ ہوتی ہے، بلکہ میں اللہ کے لیے اس کو ہر وہ مسئلہ بتاتا ہوں جس سے اس کا ایمان محفوظ ہو جائے۔ ہاں، میں امام ہوں، میں یہ بات جانتا ہوں کہ مجھے امت کے وہ نونہال بچے بھی سنبھالنے ہوتے ہیں، دن میں سے ایک مرتبہ ان بچوں کو بھی سنبھالنا پڑتا ہے جن بچوں کی فکر ان کے ماں باپ نے کی اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے لیے ان کو مسجد میں روانہ کیا۔ میں امام ہوں، میں یہ بات جانتا ہوں کہ مجھے ان کی بھی ایمان کی حفاظت کرنی ہے، انہیں بھی اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم سے آشنا کرانا ہے۔ ہاں، میں امام ہوں، میں یہ بات جانتا ہوں کہ بہت سارے وہ لوگ ہیں جو آئے دن 5 منٹ اگر میں لیٹ ہوتا ہوں کسی نماز کے اندر تو فوراً وہ گھڑی کی طرف نظر لگاتے ہیں۔ میں امام ہوں، میں یہ بات بھی جانتا ہوں کہ اگر میں مسجد میں کسی نماز کے اندر 5 منٹ تاخیر سے آ جاؤں تو اس وقت میں لوگ اس طرح سے مجھ پر نظر لگائے ہوئے ہوتے ہیں جس طرح سے محلے میں کسی شرابی یا کبابی آدمی کو دیکھا جاتا ہے، جس طرح سے محلے میں کسی ذلیل اور خوار اور رسوا ہوئے شخص کو دیکھا جاتا ہے، میں اس طرح سے دیکھا جاتا ہوں جس طرح سے میں نے بہت زیادہ مال و دولت لے کر محلے والوں کی کہیں چلا گیا تھا اور بڑے دن کے بعد میں محلے میں واپس آیا ہوں، اس طرح سے اس نظروں سے مجھے دیکھا جاتا ہے جب میں کسی نماز کے اندر 5 منٹ تاخیر سے آتا ہوں۔
اور مجھے حیرت تو اس بات پر بھی ہے کہ بہت سے وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو میں نے خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ وہ کسی نکاح کے اندر اگر جاتے ہیں، شادی کی محفلوں میں جب جاتے ہیں، تو اگر اس وقت میں دولہا وہاں پر موجود نہ ہو تو وہ 1 گھنٹہ انتظار کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، آدھا گھنٹے سے لے کر 1.5 گھنٹے تک، 2 گھنٹے تک بلکہ انتظار کر لیتے ہیں۔ 10 بجے کی نکاح میں 12 بجے تک کا وہ انتظار کر سکتے ہیں، لیکن نماز کے اندر اگر امام 5 منٹ تاخیر سے آ جائے تو ان کو بالکل بھی برداشت نہیں ہوتا۔ لیکن میں ان تمام باتوں کے باوجود بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، میرے زبان پر کسی کے تعلق سے کوئی گلہ نہیں ہے، کسی سے کوئی شکوہ نہیں ہے، بلکہ میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے بڑی ہی قناعت پسندی کے ساتھ میں مجھ کو وہ دولت عطا فرمائی ہے جو ایک عام آدمی کے مقدر میں نہیں ہوتی، بلکہ میں یہ جانتا ہوں کہ اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں جتنی بھی دینی خدمت انجام میں دے رہا ہوں، بلکہ اللہ کی توفیق سے جو خدمت ٹوٹی پھوٹی انداز میں کر رہا ہوں، میں جانتا ہوں کہ اس کا عوض، اس کا بدلہ اللہ رب العالمین قیامت میں مجھ کو بہتر سے بہترین عطا فرمائیں گے۔ اور اگر کوئی بحیثیت امام مجھ سے پوچھتا کہ آپ کے دل میں کیا ہے، تو یہ تمام احساسات، جذبات ائمہ کرام کے نکلتے، لیکن میں یہ بات بھی کہوں گا کہ جو امام ہیں بہت خوددار ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اتنی دلیری ان کو عطا فرمائی ہے، اتنی ہمت، شجاعت ان کو عطا فرمائی ہے، اتنی خودداری ان کے اندر بھر دی ہے کہ وہ اپنی زبان سے کوئی گلہ شکوہ نہیں کرتے۔ اور میں انہی باتوں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔